اج عجب بہاراں آئیاں جسنو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دہائیاں آدم لال حلیمہ لے گئی ہتھ ملدیاں رہ گئی اندر سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا حضور علیہ السلام کی آپ کی آل کی اصحاب کی آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر شے کی ہمیں کامل محبت نصیب فرمائے اسی میں ہماری نسلوں کو بھی تمام عالم سلام کو اللہ تعالیٰ حیات عطا فرمائے اور اسی میں خاتمہ عطا فرمائے سپیکر تھوڑا سا آپ کا خراب کر رہے ہیں حضرت عامر بن ربیعہ صحابی رسول آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ایک ایسے شخص سے ملا کہ جو مکہ چھوڑ کے جا رہا تھا بہت ضعیف العمر وہ شخص تھے بہت ضعیف العمر بڑھاپا انتہا کو چھوا ہوا تھا میں نے کہا کہ اے زید بن عمر آپ مکہ کیوں چھوڑ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں پورے مکہ والوں سے بیزار ہو چکا ہوں یہ بت پرستی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ باقی اصنام کواکب پرستی اصنام پرستی شخصیت پرستی ابراہیمی دین بگڑ چکا ہے میں بیزار ہو گیا ہوں اگرچہ حرم ہے کعبہ میں تو عامر بن ربیعہ کہتے میں نے پوچھا پھر کہاں جانے کا ارادہ ہے انہوں نے کہا کہ میں سچے دین ابراہیم کی تلاش میں ملک شام گیا اب وہ ضعیف العمر شخص کہتے ہیں کہ میں سچے دین ابراہیم کی تلاش میں ملک شام گیا میں مختلف بلاد شام میں پھرتا رہا ہیرا بھی گیا بصرہ بھی گیا حلب بھی گیا مختلف شہروں میں میں پھرا ہوا یمن بھی گیا عراق کا سے آیا ہوں تو اے عامر انہوں نے مجھے جو بات بتائی ہے تو انہوں نے کہا کہ اے زید بن عمر مکہ لوٹ جا اب اس وقت پوری دنیا میں تجھے سچا دین نہیں ملے گا سوائے شہر مکہ میں کہ خدا کا آخری نبی وہاں جلوہ گر ہوگا اور وہ عبد المطلب کی اولاد میں سے زید بن عمر کہہ رہے ہیں کہ وہ عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوگا اور مجھے یہ انہوں نے نشانیاں بتائی تھیں کہ ان کی پیشانی ایسی ہوگی ان کے چشمان اقدس ایسے ہوں گے ان کے کان مبارک ایسے ہوں گے ان کی گفتگو ایسی ہوگی ان کا لب و لہجہ ایسا ہوگا ان کا انداز قد مبارک اس قدر کا جیسا ہوگا نشانیاں بتائیں انہوں نے اور ساتھ ہی کہنے لگے لیکن ایک بھی بات انہوں نے بڑی عجیب سی بتائی وہ یہ انہوں نے بتایا کہ لم یبکے نبی غیرہ اے عامر بن ربیعہ جتنی میں نے نشانیاں بتائی یہ میں نے نہیں انہوں نے بتائی تھی کہ یہ نشانیاں ہیں ساتھ یہ بھی بتاتے تھے ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا آخری نبی ہوں گے وہ سچا دین اسلام لے کے آئیں گے اور ساتھ مجھے یہ بھی کہا تھا زید بن عمر بن نفیل ان کا نام تھا اور تیرے اندر جو ہم نشانیاں پاتے ہیں نا تیرے اندر اے بوڑھے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تیرے جانے کے بعد حاضر دین و وراء کا تیرے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد وہ مصطفیٰ تشریف لائیں گے اسلام کو پھیلائیں گے تیرے دامن میں نہیں ہوگا کہ تو اسلام کے دامن میں آ جا اب کہتے عامر میں مر جاؤں تو اس نبی مصطفیٰ کو میرا سلام کہنا کہ میں نے آپ کا زمانہ نہیں پایا لیکن زید بن عمر آپ کو سلام بھی کہتا ہے اور آپ پر ایمان بھی لاتا ہے اب حضور کائنات علیہ السلام کا بعد میں جب آپ مبعوث ہوئے تو اسی زید بن عمر بن نفیل کے بیٹے سعید مسلمان
سعید مسلمان ہوئے، اور یہ سعید اشرا مبشرہ میں سے تھے۔ سعید بن زید فی الجنہ۔ سعید بن زید نے کہا کہ میرے ابا جان آپ کے بڑے انتظار میں رہے، آپ کی باتیں چھیڑتے تھے، ہمیں آپ کا نقشہ بتاتے تھے، ان کی قسمت میں نہ تھا کہ آپ کے دامن میں آتے۔ میرے ابا جان کا کیا بنا؟ سوال کر دیا، میرے ابا جان کا کیا بنا؟ وہ جنت میں ہیں یا معاذ اللہ اللہ نے انہیں دوزخ میں ڈال دیا؟ فرمایا سعید تجھے بشارت ہو، تیرے باپ کو میں جنت میں چادر گھسیٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور قیامت کے دن تیرا باپ علیحدہ ہی ایک امت بن کے اٹھے گا، علیحدہ ہی ایک امت بن کے اٹھے گا۔ یعنی پہلے لوگ جس مصطفیٰ کی انتظار میں شب و روز گزار دیا کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے رب قدیر وہ شب لے کے آ، وہ دن آ جائے، وہ گھڑی آ جائے، ہم تیرے محبوب کی زیارت کریں اور دامن اسلام میں آ جائیں، جن کا انتظار ہزاروں کرتے رہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں بن مانگے ہی انہی کی امت سے پیدا کیا۔ یہود و نصارہ علامتیں بتاتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور ہمارے جیسے ہیں، یہ بولی بولی جاتی ہے، 14ویں صدی میں یہ بولی بولی گئی، 13 صدیاں تک نہ کسی عالم نے یہ بولی بولی، نہ کسی صحابی نے، نہ تابعی نے، نہ کسی تبع تابعی نے، نہ محدث نے، نہ کسی مفسر نے، نہ کسی محقق نے، نہ کسی فقیہ نے، نہ کسی ولی نے۔ یہ 13 صدیوں کے بعد یہ بولی نجد سے بولی گئی اور دلی سے بولی گئی۔ جب انگریزی سامراج اس پورے خطہ عرضی کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا، اس وقت یہ بولی بولی گئی کہ مصطفیٰ ہمارے جیسے ہیں۔ آپ پوچھ صحابہ کرام سے مصطفیٰ کیسے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کیسے تھے؟ بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ ہی، میں نے آج تک مصطفیٰ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ یوں لگتا تھا کہ مصطفیٰ کے چہرہ اقدس پہ آسمان کا سورج رقص کر رہا ہے، آسمان کا سورج رقص کر رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت برہ بن عازب سے کسی نے پوچھا کہ مصطفیٰ کیسے تھے؟ کہتے ہیں کہ 14ویں کی رات تھی، 14ویں کی رات تھی، چاند چمک رہا تھا، میں حضور کی زیارت کے لیے مسجد میں پہنچا، میرے آقا سرخ حلہ پہنے ہوئے تھے، سرخ حلہ پہنے ہوئے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا تو کبھی چہرہ مطوعہ کی طرف دیکھتا، میں یہ کہہ اٹھا ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء احسن من رسول اللہ۔ چاند کی کیا مجال کہ مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکے، کوئی شے بھی مصطفیٰ سے بڑھ کے مجھے حسین نظر نہ آئے۔ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ حضرت برہ بن عازب کا۔ اب عقیدہ سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس کا، تیسرا صحابی، مفسر قرآن، حبر الامہ، میرے مصطفیٰ کے پتریر، چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا حضور کیسے تھے؟ فرمایا تمہیں مکمل حلیہ کیا بتاؤں، صرف ایک بات بتا دیتا ہوں، کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افلج السلیتین اذا تکلم رویہ کنور یخرج من بین ثنایاہ، میرے مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے کے 2 دانتوں میں تھوڑا سا خلا تھا، جب میرے حضور کلام کیا کرتے ان خلاؤں سے نور کی لائٹ نکلا کرتی، سامنے کی دیوار چمک جایا تھا۔ یہ حضور کا نقشہ تھا، یہ حضور کا انداز کلام تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ اب پوچھتے ہیں اس سے جس کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے، جس کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم سے کسی نے پوچھا کہ تاجدار کائنات کی کوئی بات سراپا کی ہمیں بھی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا عصمہ اللہ من وقیہ، من وقوع کے زبانے علا جلتے ہی، فرمایا ساری زندگی خدا تعالیٰ نے مصطفیٰ کے جسم اقدس پہ گندی مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گند پہ بیٹھتی ہے، خدا نے گوارا نہ کیا، جو گند پہ بیٹھتی ہے وہ مصطفیٰ کے جسم پہ بیٹھتی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت آپ بھی مصطفیٰ ہمارے جیسے ہیں۔ اللہ
اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم کے بعد اب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جن کے عقد میں مصطفیٰ جان رحمت کی 2 شہزادیاں آئیں. حضرت عثمان غنی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی حضور کا حلیہ، حضور کے سراپا کی کوئی بات بتا دے. فرمایا سراپا تو سراپا رہا، جس میں اقدس تو جس میں اقدس رہا. ان اللہ لا یقع ظلہ علی الارض، خدا تعالیٰ نے مصطفیٰ کا سایہ زمین پہ نہ پڑنے دیا. یہ اللہ یادہ انسان قدمہ علی ذالک ظلہ، تاکہ کسی انسان کا پاؤں مصطفیٰ کے سائے کو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اب آؤ اس ہستی سے پوچھا جائے کہ مصطفیٰ کیسے تھے جس ہستی کو مولا علی کہتے ہیں، باب مدینہ العلم کہتے ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ حضور کا حلیہ بتائیں. آپ نے جو حلیہ بتایا پورا مصطفیٰ جان رحمت کی پیشانی، ہاتھ مبارک، کندھے، شولڈر، سینہ بتاتے چلے گئے. آخر میں کہنے والے سن، آخری بات بھی علی کی سنتا چلا جا. لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، نہ مصطفیٰ جیسا پہلے میری آنکھ نے دیکھا ہے، نہ قیامت تک مصطفیٰ جیسا کوئی نظر آیا. کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی. چپ کر میرے علی اتھا جان نہیں بولن. یہ تھا عقیدہ 13 صدیاں تک، 13 صدیاں تک، 13 صدیاں تک ہونے والے بزرگوں میں کسی نے تو یہ بھی کہہ دیا. کیا کیا کہیں مصطفیٰ آپ کیا ہیں؟ یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن ثناء کما کانا حقہ بعد از خدا. بزرگ تو یہ قصہ سبحان اللہ کے بعد صرف آپ ہیں. پھر اسی سادی نے جہاں یہ لکھا، ساتھ یہ بھی لکھ دیا بالغ الولا بے کمالے ہی کشفت تجابے جمالے ہی حسنت جمیع خصالے ہی صلو علیہ وآلہ. جس نے بھی قلم ہلایا، کرتاس کے اوپر قلم لکھا رکھا، اس کے دماغ اتھا سے دل سے جو آواز اٹھتی تھی، لکھنے کے بعد جب اینڈ کرتا سنات پوری نہ ہوتی، لکھتا رہتا لکھتا رہتا لکھتا رہتا. اگرچہ وہ گولڑا کی سرزمین پہ بیٹھا ہوا میرے علی ہوتا، اینڈ اس پہ کر دیتا سبحان اللہ ما اجملتا ما احسن اللہ. کتھے میرے علی؟ کیا کہے؟ حضرت ام معبد سے پوچھا گیا کہ مصطفیٰ کیسے؟ ام معبد کے ڈیرے پہ آئے تھے سرکار. بات بڑی طویل ہے. چلے گئے تاجدار کائنات علیہ السلام اپنے خامد کو بتاتی ہے مصطفیٰ کا حلیہ. وہ مبارک ایسا تھا جو ہمارے ڈیرے آیا تھا، ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا. اس میں ایک بات یہ بھی بتائی تھی احسنہ من قریب و اجملہ من بعید. قریب سے دیکھو تب بھی سونا تھا، دور سے دیکھو تب بھی سونا تھا. تو خواب اس کے سونے تھے. جس سے قریب سے دیکھا وہ بھی عیب تلاش نہ کر سکا، جس سے دور سے دیکھا وہ بھی عیب تلاش نہ کر سکا. اس کی نظروں میں بھی مصطفیٰ کھب گئے، اور جسے قریب سے دیکھا اس کی نظروں میں بھی مصطفیٰ کھب گئے. اب پوچھئے آدمی جتنا بھی سیرت و صورت والا ہو، کبھی نہ کبھی زندگی میں بیوی عیب نکال لیا کرتی ہے. بیوی گھر والی ہوتی ہے، عیب نکال لیا کرتی ہے. وہ ایک پیر صاحب تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، ان کی ولایت کا شہرہ تھا، لیکن بیوی نہیں مانگتی تھی. وہ ایک دن گاؤں سے باہر اپنے علاقے سے نکلے تو فضا میں اڑنے لگے. فضا میں اڑنے لگے، اتنا اپنے گھر کے ارد گرد اڑے کہ یقین ہو گیا کہ میری بیوی نے مجھے دیکھ لیا ہوگا. پھر وہ اتر گیا. شام کو آئے تو بیوی کہنے لگی اللہ کا ولی بنا پھرتا ہے. ولی تو آج میں نے دیکھا ہے. تو ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، ولی تو میں نے آج دیکھا ہے. اچھا دیکھا ہے؟ واقعی ولی کا اڑتا تھا آسمان میں، کیا کتنا سونا لگتا تھا. تو وہ کہنے لگے وہ میں تھا. اچھا میں غور کر رہی تھی تو ڈینگا ڈینگا سا اڑ رہا تھا. پھر بھی عیب نکال لیا. بیوی نکال لیتی ہے. آؤ صدیقہ بنت صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں، امت کی عظیم محدثہ
मुफस्सिरा जिनकी तहारत पे कुरान की 18 आयतें। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, अम्मा बताएं मुस्तफा कैसे थे? फरमाया मुस्तफा ऐसे थे वो जिन्होंने देखा था हुस्न यूसुफ उंगलियां काटी थी, मेरे मुस्तफा को देख लेती तो दिल पे छुरियां चला उंगलियां काटी थी, दिल पे छुरियां चला लेती। उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देखकर, उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देखकर, देख लेती वो अगर मेरे नबी को एक नजर फेर लेती दिल पे छुरियां, ये मेरा ईमान है। मरहबा सद मरहबा कितना नबी सोना सुनता है। वाला वला पे कमाले ही कशफत तो जाबे जमाले ही हसनत जमीयो के साले ही सल्लु अलैहि। रेशम का कपड़ा या दीबाज का कपड़ा कितना नरम होता है? रेशम नरम होता है, दीबाज भी नरम होता है। नरमी में नफासत में बड़ी अजीब चीज है। ये गुलाब के फूल की पत्तियां बड़ी नरम है। आओ पूछो हजरत अनस बिन मालिक से, हजरत अनस बिन मालिक सहाबी है रसूल से, जो 10 साल तक मेरे मुस्तफा के घर के नौकर रहे, घर के नौकर रहे। पूछा किसी ने कि हुजूर का हुलिया कैसा था? फरमाया मैं तुम्हें हुलिया क्या बताऊं, तुम्हें मुस्तफा के एक हाथ का असर ही बता देता हूं। फरमाने लगे कि वला मसीतो मा मसीतो हरीरन वला दिवाजन आलियाना में रसूलुल्लाह आलियाना में कफे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने बड़ा रेशम तो छुआ, बड़े दीवाज छुए, लेकिन नरमी में मुस्तफा का हाथ सबसे ज्यादा बड़ा हुआ था। जितना मुस्तफा का हाथ नरम था मुझे कोई शय नरम नजर नहीं। बहरहाल क्या कहिए, सहाबा ने तो हद ही कर दी। सहाबा एक दिन, ये देखो कुरान हुज्जत है हमारे लिए, हदीस रसूल भी हमारे लिए हुज्जत है। और तीसरी बात है इजमाए सहाबा, ये भी हमारे लिए हुज्जत है। अब इजमा क्या था? उन्होंने नहीं पढ़ी थी कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया वाली आयत, पढ़ी थी कि नहीं? हाफिज थे वो, आपसे तो ज्यादा वो हाफिज थे। और उनमें वो भी हाफिज थे कि जो एक पांव घोड़े की रिकाब पे रखते तो दूसरा बाद में पढ़ता था कि कुरान की तिलावत हो जाएगा। तो मौला अली जैसे। फिर दादा भी एक थे अब्दुल मुत्तलिब, शरीका बरादरी का दावा कर सकते थे, कुरान की आयत को बतौर नस पेश कर सकते थे, लेकिन वो सारे इकट्ठे होकर एक दिन हुजूर की बारगाह में कहने लगे, बुखारी है किताबुल ईमान है। क्या कहा? इन्ना लसना का है आता के या रसूल अल्लाह हम हरगिज़ आप जैसे नहीं हैं, हम हरगिज़ आप जैसे नहीं हैं। खुद हुजूर ने भी कहा था कि जब मिसाल के रोजे मुसलसल रखे, फाके पे फाका, कई दिन बीत गए, मुस्तफा जाने रहमत ने न शब को खाया, न दिन को खाया, न घर में खाया, न बाहर खाया। सहाबा इकराम ने अपनी खवातीन के जरिए घर रिपोर्ट भेजी के पता करें सरकार घर में भी कुछ खाते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं खाते। तो रिपोर्ट आई कि सरकार ने घर से भी खाना छोड़ दिया कई दिनों का। तो सहाबा ने ये अदा अपने ऊपर कयास कर ली, समझ ली कि उन्होंने भी फाका करना शुरू कर दिया, लेकिन बशरी तकादों के मुताबिक वो गिरने लगे। दूसरा तीसरा दिन न गुजार सके, जब वो गिरने लगे मेरे आका की निगाह पड़ी, फरमाया तुम्हें क्या हो गया है? उन्होंने क्या अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमने भी आपकी अदा सुन्नत समझ के हमने भी फाका करना शुरू कर दिया। मेरे आका ने फरमाया अय्युकुम मिसली, सुभान अल्लाह, तुम में कौन है मेरे जैसा? तुम में कौन है? ये किन से खिताब किया जा रहा था, हमसे या सहाबा से? सहाबा से। तुम में कौन है मेरे जैसा? वहां हज़रत अबू बकर भी मौजूद थे, उन्होंने ये नहीं कहा अगर आप हमारे जैसे नहीं तो रिश्ता ले क्यों आ गए थे? भाई जोड़ तो रिश्ता बराबरी वालों में होता है। हजरत फारूक आजम ने नहीं कहा कि मेरी साथ आती आपके निकाह में, हम आप जैसे नहीं तो कौन है? हजरत उस्मान गनी ने नहीं कहा कि आपकी 2 शहजादियां यके बाद दीगरे मेरे निकाह में थी। मौला अली ने नहीं कहा, जिनका दादा एक था, जिनका दादा अब्दुल मुत्तलिब एक था, वो नहीं बोले कि मुस्तफा आप हमारे जैसे या हम आप जैसे। सहाबा खामोश। फरमाया तुम में कौन है मेरे जैसा? ये सवाल सारा सहाबा के ऊपर मुस्तफा ने डाला है। तुम में कौन है मेरे जैसा?
یہ کہہ کے پھر خود ہی حضور نے فرمایا لستم مثلی، تم میں کوئی بھی میرے جیسا، تم میں کوئی بھی میرے جیسا نہیں۔ پھر آگے خود ایک اور بات فرما دی لستم مثلکم، میں بھی تمہارے جیسا نہیں۔ ادھر سے بھی نفی ادھر سے بھی نفی، کیوں؟ اس لیے کہ انی یطعمنی ربی ویسقینی، میں رات اس طرح گزارتا ہوں میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ یہ کس کی رات ایسے گزرتی ہے؟ اور حال یہ تو حلیہ کی بات آ گئی تھی۔ بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہود و نصارہ بھی پہچانتے تھے کہ اب آخری نبی آنے والا ہے، اب صرف آخری نبی آنے والا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کا نام کس نے نہیں سنا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ فرمائیں کہ مدینہ منورہ کے شروع میں رہنے والے تھے، ان کی برادری مدینہ کی تھی۔ کہتے ہیں میری 7 سال عمر تھی اس وقت۔ کتنی عمر؟ 7 برس کا میں تھا کہ جب میں نے مدینہ منورہ میں یثرب جو بستی تھی، میں نے یہودیوں کو شور بچاتے ہوئے سنا۔ کہتے ہیں میں بچہ تھا، میں بھی ان میں شامل ہو گیا کہ دیکھو یہ کیوں شور مچا رہے، تو وہ یہودی ثابت بن دحاق شور مچا رہا تھا، کہنے لگا اب آخری نبی کا زمانہ قریب آ رہا ہے، آخری نبی کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ درود پاک کا یہ عقیدہ ہوا، عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہوا، پورے اقوام عالم یہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ آخری نبی ہے۔ قیامت تک اب سکہ چلے گا تو حضور کا ہی سکہ چلے گا، دین چلے گا تو مصطفیٰ کا ہی دین چلے گا، حضور کے علاوہ کوئی اب دنیا میں نبی آنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کیوں نہ ہم ان کے آنے پہ جشن منائیں، جن کے لبوں پہ سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کے لب پہ جو آئی تھی حرکت، لبوں کو جو حرکت آئی اور آپ کے لسان مبارک، وہ لسان مبارک کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یوحا کی اس زبان پہ جو پہلی حرکت آئی تھی، سیدہ آمینہ کہتی تھی وُلِدَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسروراً مغسولاً مدہوناً مختوناً ملعوساً مسجودا۔ جب میرا لال پیدا ہوا تو مسکراتا ہوا آیا، حضور مسکراتے ہوئے آئے ایک بار، پھر فرمائے کہ غسل کیا ہوا تھا، تیسرا فرمایا کہ کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے، لباس پہنا تھا حضور نے سبز رنگ کا، چوتھا فرمایا کہ سرکار کی آنکھوں میں بھی سرما تھا، پانچواں فرمایا تیل بھی لگا ہوا تھا، چھٹا فرمایا ختنہ بھی ہوا تھا، اور ساتواں فرمایا ناف مریتا تھے میرے مصطفیٰ، اور آٹھواں فرمایا آتے ہی مصطفیٰ سجدے میں چلے گئے۔ اب وہ وقت نہیں ہے کہ وہ اس رات کی کیفیات اور حال احوال میں پھر بیان کروں گا انشاءاللہ جب کبھی زندگی میں اللہ نے دوبارہ موقع دیا۔ بس بات آخری سن لیں کہ جب حضور سجدے میں تھے تو اماں آمینہ کہتی ہے کہ میں نے کان قریب کیے، لب ہل رہے تھے تو آواز یہی آ رہی تھی اللہ مغفر امتی، جن کی لبوں پہ تیرا نام ہو، ادبوں پہ آیا تیرا نام ہو، اور جب مصطفیٰ جا رہے ہو الخصائص الکبریٰ کے اندر ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت جانے جانا کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میں ان خوش قسمت صحابہ میں تھا جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ کو مدفون کیا، قبر انور کو کھود دیا گیا، مصطفیٰ جان رحمت کا جسد اقدس قبر میں رکھا جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ سر انور کی طرف سے کفن ہل رہا تھا، میں نے کفن جو ہٹایا تو دیکھا کہ مصطفیٰ کے لب ہل رہے تھے، میں نے لبوں کے قریب اپنی کان کو کیا تو آواز آ رہی تھی رب حوالے امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر، آئیں تو پہلے تیرا نام ہو، دنیا سے جائیں تو تیرا نام ہو، جن کے لبوں پہ ہر وقت تیرا نام آتا ہو، قیامت کے دن پل صراط پار کرتے ہوئے سب سے پہلے جو حضور پل صراط پار کریں گے، کرتے ہی حضور کے ہاتھ اٹھیں گے، رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار، سلامتی سے گزار، تب تک جب تک آپ کا آخری امتی نہ گزر جائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پائیدار ختم نبوت، پائیدار ختم نبوت،
उस्ताद, मैं अपने दादा उस्ताद हुजूर सैयदी व सनदी व मुर्शिदी मुहद्दिस आदम मौलाना सरदार अहमद साहब रिजवी आपका एक कौल पेश करना चाहता हूँ। आप फरमाया करते, अगर हम सारी जिंदगी भी या नबी करते रहे, लब्बैक लब्बैक करते रहे, मुस्तफा के गीत गाते रहे, उनके एक बार भी उम्मती कहने का हक अदा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा तू मेरा उम्मती है। अल्लाह अकबर। इसलिए उठते बैठते ये हर ज़माना हुजूर का है, हर सांस हुजूर की है। ज़मीन व ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। व आखिर दावाना अनिल।